وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق الله العظيم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اذا اس میں ظرفیت بھی ہے اور شرط بھی ہے۔ جاءت فعل ہے اور چونکہ اس کے بعد اسم حالت رفع میں آ رہا ہے تو اس کا فاعل ہوگا الصاخہ، اس کا مادہ ہے صاد، خا اور خا۔ باب نصرہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں بہرا کر دینے والی، بہت تیز آواز نکالنا۔ اس سے بنا اسم الفاعل صاخن اور اس کی مؤنث ہے صاختن، خوفناک آواز نکالنے والی، چنگھاڑ نکالنے والی، چیخ مارنے والی، یہ مفہوم اس کے اندر ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب آ جائے گی خوفناک چیخ مارنے والی یا چنگھاڑنے والی۔ اب اس کے اندر اذا کی وجہ سے ہم نے معنی مستقبل میں کیا ہے۔ یوم یہ ظرف ہے، یفر فعل، المرء اس کا فاعل، من ہے جار، اخی مضاف، ہی مضاف الیہ۔ معطوف، اب آپ یہاں نوٹ کریں، امہ، اخیہ، ابیہ، صاحبتہ، بنیہ، یہ سب کے سب جرم ہیں من کی وجہ سے، یہ سب کے سب مل کر
متعلق فعل یفر. ظرف ایک معنی دے رہا ہے، اس کو آپ شامل کرنا چاہیں تو ذرا، اس کا اصل میں تو مضاف الیہ بنتا ہے، لیکن ہم ہلکے سے نقطے دے کے شامل کر دیتے ہیں. یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ اذا کا ایک جواب ہے. جس دن وہ چگاڑنے والی آئے گی اس دن کیا ہوگا؟ اب آگے جو بھی آ رہا ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ ایک جواب ہے. پھر آگے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ دوسرا جواب ہے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ یہ تیسرا جواب ہے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترحقہا قطرہ یہ چوتھا جواب ہے. جب وہ چنگھاڑنے والی آ جائے گی تو چار چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے، اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو ہم اس کو یوم ظرف ہے یفر، فر یفر کا مطلب ہے بھاگنا، فرار ہونا. اور یہاں پہ اگر ہم لکھ لیں اس کے ساتھ کہ اس کے اندر ایک شرط کا مفہوم بھی ہے. ٹھیک ہے، المرء، مرء، امرؤ، اور مرء یہ کہتے ہیں آدمی کو. امرأتن اور مرأتن کہتے ہیں عورت کو. امرؤن اور مرءن آدمی. یہاں اصل مراد تو ہے انسان، لیکن ایک انداز ہے بیان کرنے کا. اخیہ یہ اخن سے ہے، اخن بھائی، اس کی نسب ہے اخن اور جر ہے اخن. لیکن جب ہا ضمیر لگے گی تو اخن اخی ہی ہو جائے گا، جس کو پڑھتے ہیں اخی. آپ کو یاد ہوگا جب ہم مرکب اضافی پڑھ رہے تھے تو اخو، جب اخن مضاف بن کے آئے گا تو ہو جائے گا اخو رفع میں، اخا نسب میں، اخی جر میں. اسی طرح ابن جو ہے جب وہ مضاف بن کر آئے گا تو ابو، ابا، ابی. یہی فارمولہ ہے. اصل میں تھا اخن ہو، پھر ہوا اخن ہو، پھر اخن بولا نہیں جاتا، جب مضاف بن جائے تو اخی ہو جاتا ہے، تو زیر مطابقت کے لیے دی ہے اخی. اس دن جب آدمی بھاگے گا من اخیہ اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ، امن ماں کو کہتے ہیں، اپنی والدہ سے، اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ اپنی بیوی سے. صاحبتن بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَبَنِيهِ اپنے بیٹوں سے. بنونا، بنینا، بنینا. نون اعرابی والا اسم مضاف بن کے آئے تو اس کا نون اعرابی گر جاتا ہے، تو بنی ہی اپنے بیٹوں سے. دیکھیں عرب معاشرے میں بیٹوں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے. بیٹیوں کو تو وہ دفنا دیتے تھے ظالم اسلام سے پہلے، تو بیٹوں کا جو بیٹوں والا ہے اس کی تو بڑی واہ واہ ہوتی تھی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.
یہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے، تم میں سے ہر مرد، لکل امرئ ہر مرد، منہم تم میں سے، گویا یہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ اصل میں ہے، دیکھیے ایک ٹرم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نکرہ موصوفہ، اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ کسی اسم کو نکرہ کر دیتے ہیں، کسی اسم کو نکرہ کرنے کے بعد پورا جملہ اس نکرہ اسم کی تفصیل بیان کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں رجال لا تلہیہم تجارت، ایسے مرد جنہیں غفلت میں نہیں ڈالتی تجارت، کتاب احکمت آیاتہ، ایسی کتاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا اور جو کا مفہوم گویا موصول کا سا مفہوم آ جاتا ہے اس میں، جو۔ اب یہ تقدیر عبارت کیا تھی؟ لکل امرئ، ایسے تم میں سے ایسے لوگ، لکل امرئ ہر ایسا مرد، جو تم میں موجود ہے۔ اب اس پورے کا یہ نکرہ ہے نا، امرئ ہے، نکرہ ہے، یہ اصل میں اس کی صفت ہے۔ اب اس کی بھی جملہ ہے جو تم میں سے ہو، تو اس کی بجائے یہاں پہ منہم کیا کہ صفت ہو گئی اس کی، یہ ہے جو کہ موجود ہے تم میں سے، جو کہ تم میں سے ہو۔ تو اس لحاظ سے ہم سمپل ایک وہاں نشان ڈال لیں گے کہ یہ صفت ہے اس کی، حالانکہ جار مجرور فی نفسی ہی جو ہے وہ کوئی اہم مقام نہیں رکھتی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، نہ مبتدا بن سکتے ہیں، نہ خبر بن سکتے ہیں، نہ فاعل بن سکتے ہیں، نہ مفعول بن سکتے ہیں، یہ متعلق ہی رہتے ہیں بیچارے۔ تو یہاں اصل مقصد بتانے کا یہ تھا کہ یہ جار مجرور سمپل صفت نہیں بنتے، بلکہ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے نکرہ موصوفہ کا۔ یومئذ ظرف، شأن، شأن کہتے ہیں معاملے کو، کام کو، دھندے کو، افیئر کہتے ہیں نا، ڈے ٹو ڈے افیئر، یہ وہ والا افیئر۔ شأن، شؤون یہ جمع ہے اس کی۔ افیئرز، معاملات، کام، دھندے۔ لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر آدمی، یومئذ اس دن ہوگا، شأن ایسے معاملے میں، اب یہ پھر ایسے کیا نکرہ موصوفہ کی وجہ سے، ایسے معاملے میں، یغنیہ جو اسے بے پرواہ کر دے گا۔ شأن گویا مقصد کیا ہے؟
ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنے نفسا نفسی کا جو دور ہے اس کو بیان کیا گیا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. پہلے تو وہ بھاگا ہر چیز سے، بھاگ گیا، ہر قریبی رشتہ دار سے بھاگ گیا. دوسرا بتایا اس کو پڑی اپنی ہوگی، صرف کسی اور چیز سے پرواہ نہیں ہوگی، اپنی پڑی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. جب وہ چنگھاڑ والی آ جائے گی تو بھاگے گا انسان اور اس کو اپنی پڑی ہوگی. اب تیسرا، وجوہ، یہ ہے مبتدا. مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، لیکن کوئی اہم بات بتانی ہو یا عموم کا مفہوم دینا ہو تو نکرہ کر دیتے ہیں. یومئذ ظرف، مسفرۃ خبر، خبر یہ بھی خبر ہے، ضاحکۃ بھی خبر ہے، اور مستبشرۃ بھی خبر ہے. اب اس کے درمیان واو نہیں آئی، اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ایک دلیل یہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ تینوں صورتیں بیک وقت ہوں گی اس کے ان چہروں پر، کوئی ڈیلے ہی نہیں ان میں. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے مسفرہ ہوں پھر ضاحکہ ہوں پھر مستبشرہ اکٹھے. ایک دلیل یہ دی جا سکتی ہے. اب اس کو خبر 1 کر لیں، خبر 2 کر لیں، خبر 3. کچھ چہروں کے بارے میں 3 خبریں دی گئی ہیں. مسفرتن جو ہے سین فا اور را باب افعال سے، اسفرا یسفر اسفارن کے معنی ہیں روشن ہونا، چمکدار ہونا. مسفرتن اسم الفاعل ہے مؤنث، واحد مؤنث. واحد مؤنث لیا ہے کہ یہ خبر ہے غیر عاقل جمع مکسر وجوہن کی. ضاحکتن، ضاحکہ یضحک ہنسنا، باب سمعہ سے آتا ہے، اس سے اسم الفاعل ہے مؤنث کا ضاحکہ ہنسنے والی. مستبشراتن، با شین اور را مادہ ہے. یہ قرآن مجید میں بہت سے ابواب سے استعمال ہوا ہے، میں بتا دیتا ہوں. باب سمعہ سے اس کے معنی ہے خوش ہونا، بشیرہ. باب افعال سے اس کے معنی ہے بشارت حاصل کرنا، خوشخبری حاصل کرنا، افعال سے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت حاصل کرو، خوشخبری حاصل کرو. پھر باب تفعیل سے استعمال ہوا، وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ، بشارت دینا. باب استفعال سے یہاں پہ آیا ہے، استبشر یستبشر سے، اسم الفاعل ہے مستبشرن، اس کی مؤنث ہو گئی مستبشرہ، خوشی منانا. اب دیکھیں وجوہ، کچھ چہرے ہوں گے یومئذ، اس دن. 3 کنڈیشنز بتائی ان کی بیک وقت: مسفرہ چمکدار، ضاحکۃ ہنستے ہوئے، مستبشرۃ خوشی مناتے ہوئے. اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. یہ ہے اذا جاءت الصاخہ. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اللہم لا تجعلنا منہم.
دیکھیں وجوہن کے بعد دو جملے ہیں جو اس وجوہن کی خبر بن رہے ہیں. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَ، اصل میں تھا وَوُجُوهٌ غَبَرَةٌ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ، تقدیر عبارت یہ بنتی ہے. اور کچھ چہرے اس دن، اب یہاں کوما لگائیں کیونکہ اب خبر جملہ آ رہا ہے. غبرہ کہتے ہیں غبار آلود ہونا، گرد و غبار کو. غبار آلود ہونے کو بھی کہتے ہیں، گرد و غبار. غین با اور را مادہ ہے، باب ناصرہ سے ویسے آتا ہے. غبرہ یغبرو کے معنی ہے گرد آلود ہونا، غبار آلود ہونا. تو ترجمہ کیا کیا؟ کچھ چہرے اس دن ان پر ہوگی گرد، ان پر ہوگی گرد، غبار. ایک خبر ہوگی ان چہروں کے بعد. دوسری خبر کیا؟ ترحقها قطرہ. ترحق، را ہا اور قاف. راہا کا یرحقو کے معنی ہے ڈھانپ لینا، غالب آ جانا، اوور کم کر لینا. ترحقها، ان کو ڈھانپ لے گی. قطرتن، قطرتن کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے قاف تا اور را. باب سمعہ سے اس کا استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتا ہے آگ کا دھواں دینا، سموک، آگ کا دھواں. اور قطرتن سیاہی مائل دھواں، سیاہی کو بھی کہتے ہیں. وہ جو ڈیزل گاڑیوں کا نہیں نکلتا، وہ جس میں کالک ہوتی ہے، ایسا دھواں جس میں کالک ہو. تو سیاہی کو بھی وجوہ ترحقها قطرہ، ان چہروں کو، یہ ہا جو ہے یہ چہروں کی طرف جا رہی ہے، ان چہروں کو ڈھانپ لے گی سیاہی. تو کچھ چہروں کے بارے میں دو خبر ہو گئی. ایک تو ان پر ہوگی گرد، اور دوسری خبر کیا ہے کہ ان کو، ان چہروں کو ڈھانپ لے گی سیاہی. تو دھوئیں دار، بلیکش. ٹھیک ہے جی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اولئک حرف، یہ اس میں اشارہ ہے، یہاں پر مبتدا بن کے آیا. یہ ہے ضمیر الفاصل. الکفرہ خبر 1 ہے، الفجرہ خبر 2 ہے. مبتدا اپنی خبروں اور ضمیر الفاعل. دیکھیے اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں. الکفرہ بیسیکلی کافرن کی جمع ہے کفارن بھی اور کفراتن بھی، ٹھیک ہے. اور فاجرن کی جمع ہے فجارن بھی اور فجراتن بھی. اولئک هم الکفرۃ، وہی لوگ ہیں کافر و فاجر. فاجر نافرمانی، فجر یفجرو کے معنی ہے نافرمانی کرنا، بدکاری کے لیے بھی آتا ہے. فساق و فجار، اس کا مادہ ہے کاف فا را، اس کا مادہ ہے فا جیم اور را. سرکشی، سرکش. اگر آپ ان دونوں الفاظ پر غور کریں تو ایک پیسیو ہے، ایک ایکٹیو ہے. فجر میں فجر یفجر، فاجر ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ایگریسولی کوئی غلط نافرمانی کر رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنے عمل سے بھی کر رہا ہے. کافر ہے کہ نہیں مان رہا، وہ انٹرنل سچویشن ہے اس کی کہ نہیں مانا، لیکن اس کا عمل کیا ہوا کہ پھر اس نے سرکشی بھی کی، نافرمانی بھی کی، غلط کام بھی کیے. تو یہ ایک تو انٹرنل اور ایکسٹرنل، جس کو ہم کہیں پیسیو ایکٹیو سے زیادہ بہتر ہے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سچویشن. اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.